کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، پیش کر رہی ہوں در یتیم کا وہ باب جس کا عنوان ہے آزمائش۔ حضرت کعب بڑے رتبے کے صحابی تھے۔ غزوہ تبوک کے لیے انہوں نے خاص طور سے 200 اونٹ خریدے تھے اور اونٹوں کو ہریالی اور چارہ کھلا کھلا کر خوب فربا بنایا تھا تاکہ اللہ کی راہ میں ان راہواروں کے قدم تیز تیز اٹھیں۔ رسول اللہ جانثار صحابہ کے ساتھ مدینہ سے تبوک کے لیے روانہ ہو گئے، مگر کعب نے سوچا کہ میرے اونٹ کافی تیز ہیں، میں راستے میں جا کر لشکر اسلام سے جا ملوں گا۔ گرمی کا زمانہ تھا، تمام فضا کرۂ نار بنی ہوئی تھی، کھجوروں کی فصل بھی آ چکی تھی۔ کعب یہی سوچتے رہتے کہ آج چلتا ہوں، کل چلتا ہوں۔ دن گزرتے گئے اور عساکر اسلام مدینہ سے اتنی دور پہنچ گئے کہ اب انتہائی تیزی کے ساتھ چلنے کے بعد بھی ان سے مل جانے کا امکان نہ تھا۔ یہاں تک کہ تبوک میں قیام کر کے رسول اللہ صحابہ کرام سمیت مدینہ واپس بھی چلے آئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ندامت تھی کہ ہائے میں نے یہ کیا کیا۔ رسول اللہ کی خدمت میں حاضری دینا بہرحال ضروری ہے۔ حضور نے تبوک نہ جانے کا سبب دریافت کیا تو آخر کیا معذرت پیش کروں گا؟ مجھ سے شدید غفلت ہوئی، اب اس کے ازالے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، کیا کروں کیا نہ کروں؟ احساس ندامت رہ رہ کر میرے دل کو دبوچتا ہے کہ کعب تو نے بڑی غفلت کی۔ کعب کا نفس ابھارتا کہ رسول اللہ کی خدمت میں جانا ہو اور آپ استفسار فرمائیں تو 20 بہانے اور سینکڑوں عذر تراشے جا سکتے ہیں، یعنی یہ کہ میں بیمار ہو گیا، بیوی کو بخار آ گیا، بھائی اونٹ سے گر کر زخمی ہو گیا، گھر بھر میں صرف میں ہی اس کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ رشتہ دار اور عزیز بھی نفس کی ہیلا سازیوں کی لے میں لے ملاتے کہ بھائی تمہاری نیت میں تو کوئی کھوٹ نہ تھی، تبوک تم بہرحال جانا چاہتے تھے، بس ذرا سی غفلت اور تھوڑی سی بھول چوک ہو گئی۔ رسول اللہ دریافت فرمائے تو کوئی معقول سا عذر پیش کر دینا۔ حضور بہت سادہ طبیعت ہے، تمہاری بات کو یقیناً درست مان لیں گے، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ اب رہا گناہ ثواب تو زندگی میں کسی آدمی سے بھول چوک نہیں ہو جاتی، تم اپنی لغزش کے اللہ سے معافی مانگ لینا، اس کی ذات تو اب الرحیم ہے، سچے دل کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت کعب کے لیے بڑی سخت آزمائش کا سامنا تھا، نفس کے وہ دھوکے اور عزیزوں کے وہ تائیدی مشورے، مگر کعب نے جرأت کے ساتھ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ سے جھوٹ بول کر ندامت سے بچنے کی تدبیر کرنا خود بہت بڑا گناہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کعب نفس کے دھوکے میں نہیں آ سکتا اور نہ عزیزوں اور دوستوں کے ہمدردانہ مشورے اس کے پائے صداقت کو ڈگمگا سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے ہم سے سچ بولنے کا عہد لیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس ذات گرامی کے سامنے جھوٹے بہانے تراش کر دنیاوی دکھاوے کی ندامت سے بچنے کی کوشش کروں؟ سچائی میں بڑی جان ہے، الکذب یہلک والصدق ینجی۔ ترجمہ: انشاءاللہ سچائی ہی مجھے نجات دلائے گی۔ کعب سہمے ہوئے، جھکے ہوئے اور لجائے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہ سر سے پیر تک ندامت بنے ہوئے تھے اور ان کی شرمائی ہوئی نگاہیں عفو و درگزر کی بھیک مانگ رہی تھیں۔ رسول اللہ نے کعب کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا، مگر یہ تبسم عتاب آمیز تھا۔ تبسم میں فرق ہوا کرتا ہے، یہ رنگ دیکھ کر ہی کعب کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ حضور نے تبوک نہ چلنے کا سبب پوچھا۔ کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے منحوس نفس نے مجھے غفلت میں ڈال دیا، سستی کا مجھ بدبخت پر غلبہ ہو گیا اور شیطان نے مجھے راہ سے بھٹکا دیا۔ اس پر رسول اللہ نے خشم آلود لہجے میں کعب سے ارشاد فرمایا، کعب تو یہاں سے اٹھ کر چلا جا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے۔ کعب بارگاہ نبوت سے اٹھ کر چلے آئے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، دل بیٹھا جا رہا تھا اور پاؤں اٹھتے نہ تھے، جیسے ان میں سکت ہی نہیں رہی۔ یہ کسی حاکم اور بادشاہ کی نہیں، رسول اللہ کی خفگی کا معاملہ تھا۔ کعب کے دل پر جو بھی گزرتا تھوڑا تھا۔ کعب کے عزیزوں اور قرابت داروں نے کہا کہ کعب تو نے سچ کہہ کر اپنے کو مصیبت میں ڈال لیا، ارے نادان، دوسروں کی طرح تو بھی کوئی ہیلا تراش لیتا
تو یہ روز بد دیکھنے کو نہ ملتا۔ کعب نے جواب دیا کہ بھائیو، کسی دنیا دار کے ساتھ معاملہ پیش آتا تو میں کوئی جھوٹ موٹ بات کہہ کر چھوٹ جاتا، لیکن یہ رسول اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ وہی نازل فرما کر اگر میرے جھوٹ کو کھول دیتا تو میں کہیں کا نہ رہتا۔ اے حال خوان، اچھا یہ تو بتاؤ کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، کیا اور کسی کے ساتھ بھی یہ صورتحال پیش آئی ہے؟ کعب نے دریافت کیا۔ ہاں، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی کے ساتھ بھی یہی معاملہ گزرا ہے، لوگوں نے بالاتفاق جواب دیا۔ اس کے بعد مرحلہ اور زیادہ سخت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان کعب، مرارہ اور حلال سے بات چیت نہ کرے۔ ان تینوں کا یوں سمجھو کہ بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 2 4 5 دن نہیں، پورے 50 دن اسی عالم میں گزرے۔ آدمی کے ساتھ زندگی کی 100 ضرورتیں لگی ہیں۔ کعب کو بھی کام کاج سے گھر سے باہر جانا پڑتا، گلیوں، بازاروں، کھیتوں اور نخلستانوں میں، مگر کوئی مسلمان ان سے بات چیت نہ کرتا۔ عجیب مشکل اور پریشانی کا سامنا تھا۔ صحابہ کرام نے صاحب سلامت بند کر دی، جسے کعب سے کسی کا واسطہ ہی نہیں ہے اور یہ ان کے لیے بالکل اجنبی اور غیر ہے۔ ایک دن حضرت کعب مدینہ سے باہر پہنچے۔ ان کے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کا شہر سے باہر باغ تھا جہاں وہ ایک عمارت بنوا رہے تھے۔ کعب نے چچیرے بھائی کو سلام کیا، مگر بھائی نے کوئی توجہ نہ کی بلکہ منہ پھیر لیا۔ کعب نے دلگیر ہو کر کہا، ابو قتادہ، تجھے تو معلوم ہے کہ میں خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوں اور میرا دل شرک اور نفاق سے پاک ہے، پھر تو مجھ سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ ابو قتادہ نے کعب کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بدستور خاموش رہے، لبوں کو جنبش نہ ہوئی، کعب کی طرف سے منہ پھیرے رہے۔ کعب نے 1 بار نہیں 3 بار ابو قتادہ کو متوجہ کیا، مگر انہوں نے ایک حرف بھی جواب میں نہ کہا۔ کعب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو کوئی مسلمان ان سے کلام نہ کرتا۔ یہ چپ چاپ نماز پڑھ کر چلے آتے اور یہ بھی کرتے کہ خاموشی کے ساتھ مسجد نبوی کے کسی گوشے میں بیٹھ جاتے اور اندازہ لگاتے کہ رسول اللہ مجھے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کعب نے بارہا محسوس کیا کہ رسول اللہ میری طرف کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میری پریشان حالی پر حضور کو ترس بھی آ رہا ہے، مگر جب میں حضور کی طرف دیکھتا تو حضور نگاہیں پھیر لیتے۔ گھر کے لوگ کسی آدمی سے بولنا چالنا چھوڑ دے تو بیچارہ دیوانہ ہو جائے، یہاں تو سارے شہر نے کعب کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ صاحب سلامت اور دعا سلام تک جاتی رہی تھی۔ کعب کے دل کی جو حالت بھی ہو گئی ہو کم تھی۔ کعب تنہائی میں رونے لگتے، دنیا ان کی نگاہ میں تاریک تھی، امید کی کوئی کرن دکھائی نہ دیتی تھی۔ جب اس نے پھیر لی نظریں رنگ تباہی آہ نہ پوچھ، نظریں خالی سینہ ویرا، دل کی حالت کیا کہیے۔ شام کا وقت تھا، سورج پوری طرح غروب نہیں ہوا تھا، کھجوروں کی ڈالیوں پر شام کی سیاہی کا دھواں سا نظر آتا تھا۔ لوگ کام کاج کر کے گھروں کو واپس آ رہے تھے۔ راستوں میں بکریوں اور اونٹوں کی قطاریں دکھائی دیتی تھیں۔ پرندے دانہ دن کا چگ کر اپنے گھونسلوں کا رخ کر رہے تھے اور اونٹوں کے گلوں کی بجتی ہوئی گھنٹیاں جیسے سکوت شام ہی آپ گنگنا رہا ہو۔ اتنے میں ایک نصرانی تیز سی اونٹنی پر آتا ہوا نظر آیا۔ کعب کہاں ہے؟ کعب، کعب، جس کا تم مسلمانوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے، جس سے تمہارے نبی ناراض ہیں، نصرانی نے لوگوں سے دریافت کیا۔ تم ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو، ذرا تسلی سے بات کرو۔ دیکھو سامنے والے باغ کے کنارے جو آدمی سر جھکائے بیٹھا ہے وہ کعب ہے۔ تم مسافر ہو، اس لیے ہم نے تمہاری خاطر کعب کی طرف اشارہ کر کے اس کا پتہ بھی بتا دیا، ورنہ مدینے کا کوئی آدمی پوچھتا تو ہم یہ بھی نہ کرتے، ایک بوڑھے عرب نے جواب دیا۔ نصرانی تیزی کے ساتھ کعب کے پاس آیا اور اظہار مسرت کرتے ہوئے بولا، کعب خوش ہو جا، تیرے دن پھر گئے، تیری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، بادشاہ سلامت نے تجھے یاد فرمایا ہے، یہ شرف بڑی قسمت والوں کو ملتا ہے۔ پھر اس نے شاہ غسان کا خط کعب کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس میں لکھا تھا، اے کعب بن مالک، مجھے معلوم ہوا ہے تیرا صاحب حضرت محمد رسول اللہ تجھ سے خفا ہو گیا ہے اور اپنے یہاں سے اس نے تجھے نکال دیا ہے۔ دوسرے مسلمانوں نے بھی تجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ جس شہر کے لوگ تجھ سے اتنے بیزار ہیں، وہاں تجھ جیسے آدمی کا رہنا ٹھیک نہیں۔ اس خط کے پڑھتے ہی
ہمارے پاس چلا، ہماری نوازشیں تیری راہ دیکھ رہی ہیں۔ انکوٹ۔ حضرت کعب کی جگہ کوئی اور بندہ ہوا و ہوس ہوتا تو خوشی کے مارے پھولا نہ سماتا۔ یہ ایک بادشاہ کی طرف سے طلبی کا فرمان تھا، دنیا کی نعمتوں اور ہر طرح کی قدردانیوں کا اس میں وعدہ تھا، مگر کعب مکتوب شاہی اور فرمان خسروی کو پڑھ کر برا فروختہ ہو گئے۔ اس میں دل کا ملال بھی شامل تھا، ملال اس بات کا کہ میری اس حالت کو دیکھ کر بادشاہ مجھے کفر کی طرف بلاتا ہے۔ اس ظالم کے دل میں آخر یہ خیال کس طرح پیدا ہوا کہ کعب مدینۃ النبی کو چھوڑ کر اس کے دارالخلافہ کا رخ کر سکتا ہے؟ نصرانی خاموش کھڑا تھا، اسے توقع تھی کہ کعب مجھ سے کہے گا کہ مجھے اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کر بادشاہ کے حضور میں لے چلو، میں گھر بھی جانا نہیں چاہتا، اور گھر جاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ ایک عزیز مجھ سے بیزار ہے۔ مگر نصرانی کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ کعب نے نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ فرمان شاہی آگ پر ڈال دیا۔ تیرے بادشاہ سلامت اور آقائے ولی نعمت کی نوازشوں سے میری آقا کی بے التفاتی بہتر ہے۔ حضرت کعب نے نصرانی قاصد سے کہا۔ فرمان شاہی جل چکا تھا، آگ کا دھواں شام کے دھندلکے میں مل کر اور گہرا ہو گیا۔ نصرانی اپنی لمبی داڑھی کو پیچ دیتا ہوا واپس چلا گیا۔ بہت تیز آیا تھا، مگر اس ناکامی کے بعد اس کے پاؤں آہستہ اٹھنے لگے۔ بڑی سخت آزمائش تھی کعب کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا کہ کعب کے پائے استقامت کو ذرا سی جنبش بھی نہ ہونے دی۔ وہ جس کا امتحان لے اور جو ہو کامیاب اس میں، ہمارا آپ کا جینا نہیں، جینا اسی کا ہے۔ اس مرحلے سے نبٹ کر اور اس طوفان آزمائش سے گزر کر حضرت کعب اپنے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک صحابی کو یہ حکم دے کر بھجوایا ہے کہ کعب سے کہنا کہ وہ اپنی بیوی سے دور رہے۔ حضرت کعب نے دریافت کرایا کہ کیا اس حکم کا مطلب ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ ارشاد ہوا، نہیں، طلاق نہیں، اس کے بستر سے دور رہو۔ اس پر کعب نے اپنی چہیتی بیوی اور شریک زندگی کو اس کے باپ کے گھر بھجوا دیا۔ اسی عالم میں پورے 50 دن گزر گئے۔ کعب کے دل پر غم کے آرے چل رہے تھے، دنیا کا دکھ درد، تجارت کا نفع ٹوٹا، کسی دوست عزیز کی خفگی ہوتی تو برداشت کی جا سکتی تھی، یہ خدا اور رسول کا مسئلہ تھا۔ یہاں ہر آن ایمان جانے اور عاقبت برباد ہونے کا خطرہ۔ کعب کے غم و علم کا کوئی اندازہ نہ تھا، جس کے دل پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ کعب کا زیادہ وقت توبہ و استغفار میں گزرتا۔ رات کا وقت تھا، کعب اپنے مکان کے بالائی حصے پر تھے، اور تھے کیا، غم و علم کی حالت میں بیچارے پڑے ہوئے تھے، نڈھال، پریشان، ملول و دل گرفتہ۔ زندگی اب ان پر بار گزرنے لگی تھی۔ اتنے میں ایک شخص نے ٹیلے پر کھڑے ہو کر کعب کو زور سے پکار کر کہا، کعب، تجھے مزدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لی۔ اس خوشخبری نے کعب کی امیدوں کو نئے سرے سے زندگی عطا کی۔ آنکھوں میں شکر و مسرت جھلکنے لگی، زرد چہرے میں سرخی دوڑ گئی۔ وہ بالا خانہ سے نیچے آنے کا قصد ہی کر رہے تھے کہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور کعب کو بشارت دی کہ غزوہ تبوک میں جو مسلمان شریک ہونے سے رہ گئے ہیں، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ خبر کی اب پوری طرح تصدیق ہو گئی۔ کعب مان سجدے میں گر پڑے۔ یہ سجدہ شکرانہ تھا، ہر منہ تن اللہ کا شکر بجا لا رہا تھا۔ پھر وہ حضور کی خدمت اقدس میں دوڑتے ہوئے پہنچے۔ مہاجرین و انصار وہاں بیٹھے تھے۔ کعب نے سلام کیا۔ حضور کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا، 14ویں رات کے چاند کی طرح، مگر یہ بھی ناقص اور ادھوری تشبیہ ہے۔ محمد خود آپ اپنی مثال تھے۔ حضور نے کعب سے فرمایا، اے کعب، بشارت ہو تجھے، تیری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی۔ جس دن تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس دن سے بہتر کوئی دن تجھ پر نہ گزرا ہوگا۔ حضرت کعب بن مالک کی تاریک دنیا ایک شعاع امید سے جگمگا اٹھی۔ ابھی آنکھوں سے آنسو اور لب پہ آہیں تھی، اور اب ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک نئے باب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔